بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت پنجم، آپ کا سبجیکٹ ہے معاشرتی علوم۔ سب سے پہلے اپنی معاشرتی علوم کی کتاب نکالیں۔ معاشرتی علوم کی کتاب کا صفحہ نمبر 46 کھولیں۔ صفحہ نمبر 46، باب نمبر 6، ذرائع ابلاغ۔ ذرائع ابلاغ، ذرائع ذریعے کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ ذریعے کی، یعنی واسطہ یا سورس جسے ہم کہتے ہیں، اور ابلاغ رابطہ، کہ رابطے کے کون کون سے ذریعے ہیں یا کیا سورس ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ذرائع ابلاغ۔ جدید اور تیز رفتار ذرائع ابلاغ انسانی زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہیں، کیونکہ ہمیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے، ان تمام معلومات کا، ان تمام باتوں کا پتہ کس کے ذریعے چلتا ہے؟ ذرائع ابلاغ کے ذریعے۔ کس کے ذریعے پتہ لگتا ہے؟ ذرائع ابلاغ کے ذریعے، یعنی جو سورس ہیں یا جو واسطہ ہے رابطے کا، ان کے ذریعے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد یا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم اپنا پہلے دن کا کام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہے ذرائع ابلاغ۔ کیا ہے؟ ذرائع ابلاغ۔ معاشرے میں باضابطہ زندگی گزارنے کے لیے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے رابطہ قائم رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ رابطہ ابلاغ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ جی، کہ معاشرے میں باضابطہ زندگی یعنی نظم و ضبط یا قواعد و ضوابط کے ساتھ زندگی گزارنا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگ، ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں، ان سے تعلق قائم رکھیں، ان سے رابطہ قائم رکھیں، یعنی کنیکٹڈ رہیں۔ اور یہ کس کے ذریعے ممکن ہے؟ یہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے ممکن ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص دور رہتا ہے تو ہم ہر وقت اس کے پاس تو نہیں جا سکتے، تو یہ اگر ان کے ساتھ کوئی حادثہ، خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے یا کوئی خوشی غمی بھی ہوتی ہے، تو ہمیں کس ذریعے پتہ لگتا ہے؟ ہمیں ذرائع ابلاغ کے ذریعے پتہ لگتا ہے۔ ذرائع ابلاغ کسی ملک کی معاشرتی، معاشی اور سماجی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جدید ذرائع ابلاغ کی وجہ سے دنیا ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے۔ گلوبل ولیج یعنی سمٹ گئی ہے دنیا۔ کیسے سمٹ گئی ہے؟ کہ میلوں دور بیٹھے دوسرے شخص کی یا دوسرا جو ملک ہے، ہمیں اس کی خبر بھی ہمیں اپنے گھر بیٹھے مل جاتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر اسے گلوبل ولیج کہا گیا ہے، کہ ہمیں فوری طور پر خبر مل جاتی ہے۔ کس کے ذریعے؟ ذرائع ابلاغ کے ذریعے۔ پاکستان میں اس وقت دنیا کے جدید ترین ذرائع ابلاغ موجود ہیں، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔
جی، پاکستان ہمارے ملک میں جو جدید ترین ذرائع ابلاغ ہیں، یعنی رابطے کے جو جدید ذرائع ہیں وہ ہمارے ملک میں میسر ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں وہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، اخبارات و رسائل۔ نمبر 2، ٹیلی کمیونیکیشن۔ نمبر 3، ریڈیو۔ نمبر 4، ٹیلی ویژن۔ نمبر 5، کمپیوٹر۔ نمبر 6، انٹرنیٹ۔ یہ جدید ترین ذرائع ابلاغ ہیں جو ہمارے ملک پاکستان میں موجود ہیں۔ اب ان کی تفصیل بارے جانتے ہیں۔ نمبر 1، اخبارات و رسائل۔ اخبارات اخبار کی جمع ہے۔ خبر، یہ لفظ خبر سے نکلا ہے، خبر سے خبریں، اخبارات، اور رسائل رسالے کی جمع ہے۔ اخبارات اور رسائل آج کے ترقی یافتہ دور میں ابلاغ عامہ کے اہم ذرائع میں سے ایک ہیں۔ اخبارات اطلاعات و معلومات اور تفریح وغیرہ کا بہترین ذریعہ ہیں۔ یہ قومی اور بین الاقوامی امور پر رائے عامہ تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جی، اخبارات اور رسائل رابطے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ان ذرائع میں سے یہ ایک اہم ذریعہ ہے کیونکہ اخبارات کے ذریعے اطلاعات و معلومات، اب اطلاع کیا ہے؟ اطلاعات اطلاع کی جمع ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے کسی ملک میں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو ہمیں اطلاع ملتی ہے۔ اطلاع وہ ہے جیسے کوئی خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے یا کوئی بھی خوشی غمی کا موقع ہو تو ہمیں اطلاع دی جاتی ہے، ہمیں اطلاع ملتی ہے۔ اور معلومات کئی سال پرانی ہو سکتی ہیں۔ معلومات کئی سال پرانی ہو سکتی ہیں، کئی 100 سال پرانی بھی ہو سکتی ہیں، اور تفریح وغیرہ کا بہترین ذریعہ ہیں۔ یہ قومی اور بین الاقوامی امور پر رائے عامہ تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یعنی یہ قومی اور بین الاقوامی امور کے جو ان کے معاملات ہوتے ہیں ان پر عام لوگوں کی رائے تشکیل دینے کا اہم ذریعہ ہے۔ نمبر 2، ٹیلی کمیونیکیشن۔ دوسرا ذرائع ابلاغ کون سا ہے؟ ٹیلی کمیونیکیشن۔ اس میں ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کا محکمہ آتا ہے۔ اب ٹیلی فون تو سبھی کو پتہ ہوگا، سبھی طلباء و طالبات جانتے ہوں گے ٹیلی فون کے بارے میں۔ ٹیلی گراف کیا ہے؟ پرانے زمانوں میں، پرانے وقتوں میں جب ہمارے پاس یہ فیسلٹیز نہیں تھیں کمپیوٹر کی، انٹرنیٹ کی یا اینڈرائڈ موبائلز کی، ایون جو سادے موبائل تھے بٹنوں والے مینول، ان کی بھی جب سہولت نہیں تھی، تب لوگ اپنا پیغام دوسرے تک کیسے پہنچاتے تھے؟ وہ ٹیلی گراف کے محکمے میں جاتے تھے، ان کے پاس ایک مشین ہوتی تھی، وہ اپنا پیغام، فار ایگزامپل آپ کراچی جانا چاہتے ہیں اور کراچی میں آپ کا کوئی بھائی یا ماموں رہتے ہیں، آپ ٹیلی گراف کے محکمے جائیں گے، وہاں آپ انہیں کہیں گے کہ میرے ماموں کو میں نے یہ پیغام دینا ہے کہ میں 7 بجے کراچی پہنچ جاؤں گا۔ اب کیا ہوتا تھا کہ ٹیلی گراف کے محکمے کے پاس جو مشین ہوتی تھی وہ اس پہ ٹائپ کرتے تھے، یہاں سے آپ کا میسج ٹائپ ہوتا تھا اور وہاں کراچی میں جو ٹیلی گراف کا دفتر تھا وہاں یہ میسج سنا جاتا تھا۔ اس طرح کیونکہ ایڈریس بھی ساتھ دیا جاتا تھا تو اس طرح پیغام پہنچ جاتا تھا۔
اس کی دیکھ بھال کے لیے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن لمیٹڈ کام کر رہی ہے، جسے ہم PTCL کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ PTCL۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ PTCL، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن لمیٹڈ۔ ٹیلی کمیونیکیشن کی بدولت کسی بھی بات یا خبر کو فوراً ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ٹیلی فون سے کام لیا جاتا ہے۔ PTCL لاکھوں لوگوں کو انٹرنیٹ استعمال کرنے کی سہولت مہیا کر رہا ہے۔ جی اب آپ دیکھیں، آپ کے پاس موبائل فونز ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی خبر ہو، کوئی بھی آپ نے کسی کو کوئی پیغام دینا ہو، کوئی اطلاع دینی ہو، تو آپ فون اٹھاتے ہیں، ان کا نمبر ڈائل کرتے ہیں اور انہیں میسج دے دیتے ہیں یا فون پر بتا دیتے ہیں۔ اب تو بہت سی سہولیات آ گئی ہیں، واٹس ایپ آ گیا ہے۔ جیسے آپ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ PTCL لاکھوں لوگوں کو انٹرنیٹ استعمال کرنے کی سہولت دے رہا ہے۔ جی بالکل، اب PTCL ڈیوائسز جو انٹرنیٹ کی ڈیوائس ہے وہ ہر گھر میں لگی ہوتی ہے، عموماً ہر گھر میں ہوتی ہے۔ تو انٹرنیٹ کی مدد سے اب تو پیغام فوراً کچھ سیکنڈ میں آپ کہہ لیں کہ پیغام دوسرے تک پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ دوسرے ملک میں بیٹھا ہو، چاہے وہ آپ کے دوسرے شہر میں بیٹھا ہو، مطلب فاصلہ کتنا ہی میلوں کا یا کتنی ہی دور کا کیوں نہ ہو، میسج جو پیغام ہے وہ فوری طور پر پہنچ جاتا ہے۔ تیسرا ذرائع ابلاغ کون سا ہے؟ ریڈیو۔ کون سا ہے؟ ریڈیو۔ پاکستان میں بہت سے ریڈیو اسٹیشنز کام کر رہے ہیں جو کہ قومی اور دیگر مختلف زبانوں میں پروگرام نشر کرتے ہیں۔ ملک کی ایک کثیر آبادی ریڈیو کی نشریات سے استفادہ کرتی ہے۔ اس وقت ریڈیو پاکستان کی نشریات دنیا کے 81 ممالک تک پہنچ رہے ہیں۔ سرکاری ریڈیو کے علاوہ بہت سے FM ریڈیو اسٹیشن بھی کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ریڈیو اسٹیشنز کام کر رہے ہیں، وہ ہماری اپنی قومی زبان اور جو دوسری مختلف زبانیں ہیں ان میں پروگرام نشر کرتے ہیں یعنی پھیلاتے ہیں یا پروگرام چلاتے ہیں۔ ملک کی ایک زیادہ آبادی جو ہے وہ ریڈیو کی وجہ سے فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ اب ریڈیو کیا ہے کہ ریڈیو میں آپ کو صرف آواز آتی ہے، تصویر نہیں دکھائی دیتی، صرف آواز سنائی دیتی ہے، لیکن آپ تک خبر تو پہنچ رہی ہے۔ آپ نے ریڈیو سے سنا اور آپ تک خبر تو پہنچی۔ اور پاکستان کے جو ریڈیو کی نشریات ہیں وہ 81 ممالک تک پہنچ گئی ہیں۔ سرکاری ریڈیو کے علاوہ بہت سے FM ریڈیو بھی کام کر رہے ہیں۔ اہم معلومات: پاکستان میں ریڈیو کی نشریات کو پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا ادارہ کنٹرول کرتا ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے مختصر سوالات میں کہ پاکستان میں ریڈیو کی نشریات کو کون سا ادارہ کنٹرول کرتا ہے؟ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا ادارہ کنٹرول کرتا ہے۔ آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں کون کون سے ذرائع ابلاغ موجود ہیں، نام بتائیں، ان کی تفصیل بھی پوچھی جا سکتی ہے۔ اسی لیے ساتھ ساتھ اہم لائن یا اہم پوائنٹ کو انڈر لائن کرتے رہا کریں۔ چوتھا ذرائع ابلاغ کون سا ہے؟ ٹیلی ویژن۔ اور ٹیلی ویژن کا آغاز کب ہوا؟ 26 نومبر 1964 کو، اور اس کا مرکز کیا تھا؟ لاہور تھا، لاہور مرکز سے کیا گیا تھا۔ ٹیلی ویژن دور جدید کی اہم ایجاد ہے۔
جو نہ صرف لوگوں کو سستی تفریح اور تعلیم مہیا کرتا ہے بلکہ دنیا میں رونما ہونے والے تمام اہم واقعات سے بھی لمحہ بلمحہ باخبر رکھتا ہے۔ جی کہ یہ جدید دور کی اہم ترین ایجاد ہے، لوگوں کو تفریح بھی مہیا کرتا ہے اور تعلیم بھی۔ اگر آپ دلچسپی رکھیں اور آپ دیکھیں آپ تو اس میں ٹیلی ویژن پر بہت سے ایسے چینلز موجود ہیں جو آپ کو ایجوکیشن کے حوالے سے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، ان کا ایک اپنا چینل ہے۔ آج کل کووڈ-19 کی وجہ سے آپ دیکھیں پی ٹی وی کے ایک چینل پر باقاعدہ پوری کلاسز کو تعلیم دی جا رہی ہے، تو یعنی ٹیلی ویژن تعلیم بھی مہیا کرتا ہے اور تفریح بھی۔ اس کے علاوہ دنیا میں جہاں جہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہر لمحے کی خبر بھی ہم تک پہنچتی ہے۔ آپ دیکھیں کہیں زلزلہ آتا ہے تو فوراً جیسے ہی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ زلزلہ آیا ہے ہم فوراً ٹی وی آن کرتے ہیں، نیوز چینل لگاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ زلزلہ کون سے علاقے سے، کون سے پہاڑی سلسلے سے آیا، زلزلے کی شدت کیا تھی۔ یہ سب ہمیں ٹیلی ویژن میں جو نیوز چینل ہیں انہی کی مدد سے پتہ لگتا ہے۔ پاکستان میں ٹیلی ویژن کا آغاز 26 نومبر 1964 کو لاہور مرکز سے کیا گیا۔ اب ملک کے 5 مراکز سے باقاعدگی سے ٹیلی ویژن کے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ پی ٹی وی چینل نمبر 1 عام مقاصد کے لیے ہے، جبکہ پی ٹی وی کا چینل نمبر 2 تعلیمی مقاصد، حالات حاضرہ اور تفریحی پروگرام نشر کرتا ہے، کہ جو چینل نمبر 1 ہے وہ عام مقاصد کے لیے ہے، اور جو چینل نمبر 2 ہے اس میں آپ کو تعلیم دی جاتی ہے، تعلیمی مقاصد کے لیے ہے، حالات حاضرہ کے موجودہ دور میں اس ٹائم کیا ہو رہا ہے، اور تفریحی پروگرام نشر کرتا ہے۔ تفریحی پروگرام یعنی انٹرٹینمنٹ، بہت سے آپ نے دیکھے ہوں گے پروگرام ایسے ہوتے ہیں جسے دیکھنے سے انسان تفریح محسوس کرتا ہے۔ دوسرے ممالک میں مقیم لوگوں کے لیے پی ٹی وی ورلڈ قائم کیا گیا ہے، یعنی جو دوسرے ملک ہیں، باہر کے ممالک، وہاں کے لوگ بھی پی ٹی وی ورلڈ ان کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ پاکستان میں بڑی تعداد میں پرائیویٹ چینل بھی کام کر رہے ہیں۔ جی اس کے علاوہ اور بھی بہت سے چینل ہیں، نیوز چینل ہیں یا دیگر اور چینل جو ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اہم معلومات ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کا سربراہ چیئرمین کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ چیئرمین کہلاتا ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کا سربراہ کیا کہلاتا ہے؟ چیئرمین کہلاتا ہے۔ پانچواں ذرائع ابلاغ کون سا ہے؟ کمپیوٹر۔ کیا ہے؟ کمپیوٹر۔ کمپیوٹر 20ویں صدی کی اہم ترین ایجاد ہے۔ کمپیوٹر کون سی صدی کی ایجاد ہے؟ 20ویں صدی کی، اور اس وقت ہماری جو صدی چل رہی ہے وہ 21ویں صدی ہے۔ ہم 21ویں صدی میں ہیں اور کمپیوٹر 20ویں صدی کی ایجاد ہے۔ اس کی مدد سے بے شمار کام منٹوں اور سیکنڈوں میں کر لیے جاتے ہیں۔ کمپیوٹر پروگرامز کے ذریعے مختلف اعداد و شمار، اہم کاغذات اور دیگر معلومات کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ دور میں کمپیوٹر پیغام رسانی کا بہترین ذریعہ ہے، کہ کمپیوٹر 20th سینچری یعنی 20ویں صدی کی اہم ترین ایجاد ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر کی مدد سے کام منٹوں میں اور کچھ کام سیکنڈوں میں ہو جاتے ہیں۔
مختلف پروگرامز ہیں کمپیوٹر میں جن کے ذریعے اعداد و شمار یعنی حساب کتاب، اہم کاغذات یعنی جو آپ کے ڈاکیومنٹس ہیں یا ڈیٹا ہے اس کو آپ سیو کر سکتے ہیں، اور بہت سی انفارمیشنز جو معلومات ہیں ان کو بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اور اب جو ہمارا موجودہ دور ہے اس میں کمپیوٹر پیغام رسانی کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ ای میل کر لیتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، ایک جگہ بیٹھے ہیں دوسرے ملک میں آپ نے ای میل کیا ہے تو پیغام پہنچ جاتا ہے، اور یہ بھی منٹوں میں ہوتا ہے۔ اہم معلومات، بینکوں اور تجارتی اداروں نے اپنا تمام کام کمپیوٹر پر منتقل کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ طلباء بھی اس سے مدد لیتے ہیں۔ جی، بینکوں اور تجارتی اداروں نے کیوں کمپیوٹر پر منتقل کر لی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ ان کا کام تو بہت زیادہ ہوتا ہے، اب وہ اتنی فائلز کہاں رکھیں کہاں ڈھونڈیں، بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ ایک ایک چیز کو نوٹ کرنے لکھیں گے، ہاتھ سے لکھیں گے تو بھی بہت وقت لگے گا، پھر اس کو اگر ڈھونڈنا ہے، ضرورت پڑ گئی ہے تو کہاں پوری فائلز پہلے ڈھونڈیں گے، پھر کہیں جا کے وہ ایک چیز ملے گی تو کتنا وقت لگ جاتا ہے۔ یہی کام جب کمپیوٹر نے کیا، آپ نے اپنا کام، اپنا جو بھی انفارمیشن ہے یا جو ڈیٹا ہے اس کو سیو کیا، اس کا کوئی اسپیسیفک نیم رکھ دیا کہ اس نام سے میری یہ فائل سیو ہے، اور اس کے بعد آپ نے جب چاہا کہ میں اس کو دیکھوں، اس میں سے کچھ چاہیے، ضروری ہے تو نکالنا ہے، آپ نے اس فائل کا نیم انٹر کیا تو وہ فائل آپ کے سامنے آ گئی، منٹوں میں کام ہو گیا۔ اسی لیے بینکس اور تجارتی ادارے جو ہیں انہوں نے بھی اپنا کام کمپیوٹر پہ کر دیا منتقل، اور طلباء بھی اس سے کیا مدد لیتے ہیں کہ آپ کو اپنی پڑھائی سے متعلق بہت سی معلومات اور انفارمیشنز مل سکتی ہیں۔ آپ انٹرنیٹ کھولیں، گوگل پر جائیں، آپ کو کوئی لفظ کا مطلب چاہیے، پروننسیشن چاہیے تو آپ اس کو انٹرنیٹ کی مدد سے، کمپیوٹر کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں۔ چھٹا اہم ترین ذرائع ابلاغ کون سا ہے؟ انٹرنیٹ۔ انٹرنیٹ اب تو جدید دور میں انٹرنیٹ ہر گھر میں ہر جگہ میسر ہے۔ یہ کمپیوٹر کے دور کا ایک ایسا کارنامہ ہے جس کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بذریعہ مواصلاتی سیارہ معلومات کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مدد سے معلومات کا تبادلہ دنیا میں کسی بھی جگہ بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت بڑے بڑے شہروں میں انٹرنیٹ کی سہولت مہیا کی گئی ہے کہ انٹرنیٹ آپ دیکھ لیں، پہلے تو تھا کہ کمپیوٹر کے ساتھ انٹرنیٹ کی وائر لنک ہوتی تھی اور پھر آپ نے اپنی میل وغیرہ جو بھی بھیجنا وہ ہوتا تھا۔ اب کیا ہے، اب اینڈرائڈ موبائلز ہیں، وائی فائی کا پاسورڈ لگتا ہے، اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ جگہ جگہ وائر کو ساتھ لے کر جائیں، نو، وائی فائی سگنلز ہیں آپ کے فون پر لگے ہیں، ایون اب تو کمپیوٹر پہ بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ نے واٹس ایپ ہے، آپ نے بس میسج ٹائپ کیا اور فوری طور پر چاہے وہ دوسرے ملک بیٹھے ہوں، دوسرے شہر ہوں، کہیں بھی ہوں، فوری طور پر میسج پہنچ جاتا ہے۔ اور انٹرنیٹ کی مدد سے آپ پڑھائی، اس میں بھی بہت سی مدد لے سکتے ہیں۔ وہی بات کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی، آپ گوگل کھولتے ہیں اور اس کی مدد سے آپ اس کو معلومات کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اہم معلومات ہیں، دنیا بھر کے اداروں اور لوگوں نے ویب سائٹس کی صورت میں انٹرنیٹ پر معلومات جمع کی ہوئی ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی یا آپ کوئی ہسٹری یعنی تاریخ کے بارے کوئی بات جاننا چاہ رہے ہیں، آپ صرف لکھتے ہیں کہ ہسٹری آف اینی ون، کسی کی بھی آپ جاننا چاہ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف آپشنز آ جاتی ہیں۔ آپ اس میں سے کوئی ایک جس کا آپ کو دل کرتا ہے آپ کھول کے دیکھ لیتے ہیں، تو وہ ویب سائٹس ہیں جو مختلف لوگوں نے ویب سائٹس پر انفارمیشنز اکٹھی کر دی ہوتی ہیں، جمع کی ہوتی ہیں۔ بہت ساری ویب سائٹس قرآن پاک کی تفسیر اور تعلیم کو پھیلانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔
کہ بہت ساری جو ویب سائٹس ہیں اس پہ آپ دیکھیں تو قرآن پاک کی تفسیر اور تعلیم کہ مطلب آپ آن لائن بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ انٹرنیٹ کی مدد سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ مختلف ویب پیجز کی کلیکشن ہوتی ہے جو کہ آپس میں انٹر لنکڈ ہوتے ہیں۔ جی، اب جیسے طلباء و طالبات آپ کی کتاب ہے، کتاب کا ایک صفحہ ہے، صفحہ تو ہو گیا پیج، لیکن جب ہم ان تمام صفحوں کو ملا دیتے ہیں تو یہ کیا بن جاتی ہے؟ کتاب بن جاتی ہے، بک بن جاتی ہے۔ اسی طرح ویب پیجز یعنی ایک پیج ویب پیج، لیکن جب ان تمام پیجز کی کلیکشن کو، ان تمام پیجز کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ ویب سائٹ بن جاتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ آپس میں انٹر لنک یعنی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں۔ طلباء و طالبات، ہمارا پہلے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ طلباء و طالبات، اب ہم اپنا دوسرے دن کا کام شروع کریں گے۔ ہمارا ٹاپک ہے ذرائع ابلاغ کے فوائد و نقصانات، یعنی ان کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصانات ہیں۔ فوائد کنہیں کہا جاتا ہے؟ فوائد فائدے کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے مثبت پہلو، یعنی مفید یا کارآمد کس کس طریقے سے ہے یہ ہمارے لیے، اور نقصانات یعنی منفی پہلو کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں یا کیا منفی اثرات ہیں ہماری زندگی پر۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں فوائد۔ فوائد جیسے میں نے آپ کو بتایا فائدے کی جمع، اور کیا مطلب ہے اس کا کہ مثبت پہلو، یعنی کیا کیا اس کا فائدہ ہے ہمیں، کون کون سے اس کے اچھے اثرات ہیں ہماری زندگی میں۔ نمبر 1، فکری رہنمائی۔ سب سے پہلا فائدہ کون سا ہے؟ فکری رہنمائی۔ میڈیا معاشرے کو فکری رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ میڈیا عوام تک مختلف موضوعات پر آراء، تبصرے اور تجزیے پیش کرتا ہے۔ آراء رائے یا خیال کو کہا جاتا ہے، تبصرے اور تجزیے پیش کرتا ہے۔ نظریہ پاکستان کے فروغ میں بھی میڈیا اہم کردار ادا کرتا ہے، یعنی نظریہ پاکستان کا جو فروغ ہے یعنی پھیلاؤ ہے، اس میں بھی میڈیا نے اہم کردار ادا کیا ہے کہ میڈیا معاشرے میں فکری سوچ پیدا کرتا ہے کہ انہیں مختلف موضوعات پر بحث مباحثے، آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے ٹی وی پروگرامز کے مختلف تجزیہ کار بیٹھتے ہیں اور کسی موضوع پر باقاعدہ تبصرہ کیا جاتا ہے اور ہر کوئی اپنا خیال یا رائے پیش کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ کون سا ہے؟ سماجی مسائل کا حل۔ دوسرا فائدہ کون سا ہے؟ سماجی مسائل کا حل۔ لوگ عوامی رسومات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ان میں کچھ رسوم معاشرتی برائیوں کے زمرے میں آتی ہیں، جیسے کہ ونی، کاروکاری اور وٹا سٹا جیسی رسمیں عام ہیں۔ میڈیا عوام میں ان برائیوں کے خلاف شعور اجاگر کرتا ہے۔ ریڈیو اور ٹی وی میں دستاویزی پروگرام، فلمیں، خبریں، ڈرامے اور بحث و مباحثے ہوتے ہیں۔ جی، لوگ عوامی رسومات یعنی جو خود ہی لوگوں نے رسمیں بنا لیں، پرانے لوگوں نے، ان رسومات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ نہیں جی ہمارے بڑوں نے یہ رسم کہی تھی تو بس یہ رسم چلنی ہے، چاہے وہ رسم غلط ہی کیوں نہ ہو۔ ان میں سے کچھ رسمیں ایسی ہیں جو معاشرتی برائیوں کو جنم دیتی ہیں، یعنی معاشرتی برائیاں اس سے پھیلتی ہیں، جیسے کہ ونی، کاروکاری اور وٹا سٹا۔
اب ونی اور کاروکاری طلباء و طالبات یہ بھی چند بری رسمیں ہیں، لیکن یہ جب آپ آگے آگے بڑی کلاسز میں آئیں گے تب جانیں گے اس کے بارے میں۔ وٹا سٹا جیسے فار ایگزامپل کہ اگر ایک بھائی کی شادی کسی کے گھر ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں پہلے آپ اپنی بہن کے ساتھ ہمارے بھائی کا رشتہ کریں، یعنی ایک گھر کا بہن بھائی دوسرے گھر کے بہن بھائی دونوں کی شادیاں ہوں تو اسے وٹا سٹا کہا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک غلط رسم ہے کہ اگر ایک طرف غلط ہو رہا ہے تو دوسرے کے ساتھ زبردستی غلط کر دیا جاتا ہے کہ اگر ایک خوش نہیں ہے تو کہا جاتا ہے میری بہن یا بھائی خوش نہیں تو تمہیں بھی خوش نہیں رکھا جائے گا۔ تو یہ چند بری معاشرتی رسوم ہیں جن سے میڈیا عوام کو آگاہ کرتا ہے کہ اس کے نقصانات ہیں، یہ بری رسمیں ہیں تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ریڈیو اور ٹی وی میں دستاویزی پروگرام، فلمیں، خبریں، ڈرامے اور بحث و مباحثے ہوتے ہیں، یعنی ان رسوم کے بارے کچھ ڈیبیٹس یعنی بحث مباحثے ہوتے ہیں، فلمیں، ڈرامے بھی ان پر بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو نصیحت حاصل ہو کہ یہ غلط ہے، یہ بری رسمیں ہیں۔ تیسرا فائدہ کون سا ہے؟ سیاسی آگہی، یعنی سیاست کے بارے میں آگاہی یا شعور۔ میڈیا عوام میں سیاسی بیداری پیدا کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ عوام کو پوشیدہ حقائق بتائے جاتے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے حکمران، اپوزیشن اور سیاست دان اپنا موقف عوام تک پہنچاتے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے حکومت اور عوام میں رابطہ قائم ہوتا ہے۔ میڈیا حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لیتا ہے۔ جی، میڈیا عوام میں سیاسی بیداری پیدا کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے کہ یہ لوگوں تک، کیونکہ میڈیا ہر خبر کو عوام تک پہنچاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو پوشیدہ حقائق، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ غلط کام کر کے تو اس کو کور کر دیتے ہیں، لیکن میڈیا اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے عوام تک یہ سچ پہنچاتا ہے، تو وہ عوام کو آگاہ رکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، سیاست میں کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو حکمران، اپوزیشن اور سیاست دان ہیں وہ اپنا موقف یعنی اپنا پیغام، یا جیسے کہا جاتا ہے کہ ہم جب سیاست میں آئیں گے یا جب ہمیں حکومت دی جائے گی تو ہم یہ سہولتیں دیں گے، تو یہ تمام جو ان کے موقف ہیں یہ عوام تک پہنچاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب میڈیا، کیونکہ ایک سروے ہوتا ہے، اب حکومت ہر گھر میں تو نہیں جا سکتی، تو جو سروے ہوتا ہے اس میں مختلف لوگوں کی، عام عوام کی رائے لی جاتی ہے اور پھر اس رائے کو حکومت تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس طرح حکومت اور عوام میں تعلق قائم رہتا ہے، رابطہ قائم رہتا ہے۔ چوتھا فائدہ ہے قومی یکجہتی۔ چوتھا فائدہ کیا ہے؟ قومی یکجہتی۔ میڈیا قومی تہواروں پر یکجہتی کے احساس کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ میڈیا قومی تہواروں پر یکجہتی کے احساس کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے، یعنی قومی تہوار، جیسے ہمارا قومی تہوار کون سا ہے؟ 14 اگست، 23 مارچ، یہ ہمارے قومی تہوار ہیں۔ ملی نغمے، قومی ترانہ، حالات حاضرہ کے پروگرام، خصوصی ایڈیشن، دستاویزی فلمیں اور خصوصی رپورٹس مرتب کرتا ہے۔ جی، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ جب 14 اگست آتی ہے یا 23 مارچ ہوتا ہے تو نئے نئے ملی نغمے آتے ہیں۔ اسی طرح حالات حاضرہ کے پروگرام کہ کیا مطلب کہ موجودہ دور میں ہمارے ملک نے ترقی کی یا اگر نہیں کی تو کیا وجوہات تھیں، اور اگر کی ہیں تو کس وجہ سے کی ہیں، اور اس کے لیے خصوصی ایڈیشن اور دستاویزی فلمیں، جیسے کہ اگر ہم کہیں کہ 14 اگست سے پہلے، مطلب پاکستان بننے سے پہلے
کیسے یہ تمام پروسیجر ہوا پاکستان بننے کا، کیسے لوگوں نے قربانیاں دیں، تو اس کے لیے کچھ دستاویزی فلمیں بنائی جاتی ہیں اور خصوصی رپورٹس تیار کی جاتی ہیں۔ 5واں فائدہ کون سا ہے؟ صحت و طبی مسائل۔ طبی مسائل یعنی صحت ہی، اس کو بھی صحت ہی کہا جاتا ہے، صحت کے مسائل۔ میڈیا عوام میں صحت کے بارے میں شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پا سکے۔ اس میں اشتہارات کے ذریعے عوام کو آگاہ کیا جاتا ہے، جی، کہ میڈیا عوام کو صحت کے بارے میں شعور دیتا ہے۔ کیسے؟ آپ ایگزامپل لے لیں، آپ مثال لے لیں کرونا کی، کووڈ-19 کی۔ آپ دیکھتے ہوں گے، آپ کوئی نیوز چینل لگائیں یا آپ کوئی دوسرا پرائیویٹ چینل لگا لیں تو بھی آپ کو اس میں اشتہارات آتے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ ماسک پہنیں، ہاتھ دھوئیں، ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں، 20 سیکنڈ کے لیے دھوئیں، اور پھر باقاعدہ وہ طریقہ کار دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح ہاتھوں کو صابن سے دھونا چاہیے۔ اسی طرح جب ڈینگی آیا تو تب بھی اشتہارات تھے کہ کس طریقے سے اپنے گھروں سے جو بلا وجہ پانی جہاں پر اکٹھا ہے اس جگہ کو کیسے کور کیا جائے۔ پانی اگر آپ نے کہیں بھر کے محفوظ کر کے رکھا ہے تو اس کو کور کر کے رکھنا ہے۔ اس بارے میں میڈیا جو ہے وہ عوام کی مدد کرتا ہے، یعنی ان کو آگاہ کرتا ہے کہ کس طرح صحت مند معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، تفریح مہیا کرنا۔ چھٹا فائدہ کون سا ہے؟ تفریح مہیا کرنا۔ میڈیا تھکے ہوئے عوام کو تفریح فراہم کر کے انہیں تازہ دم کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مزاحیہ پروگرام، ڈرامے، خاکے، فلمیں اور گانے نشر کیے جاتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ چینل ہوتا ہے اور یا پھر انٹرٹینمنٹ پروگرامز ہوتے ہیں جن کے ذریعے اگر کوئی یعنی پورا ہفتہ کام کر کے اگر آپ پریشرائز ہیں یا آپ تھوڑا سا ریلیکس ہونا چاہتے ہیں تو کیسے آپ خود کو ریفریش کریں گے کہ میڈیا یعنی ٹیلی ویژن پر مختلف قسم کے پروگرامز دکھائے جاتے ہیں جو فنی ہوتے ہیں، انٹرٹیننگ ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی میڈیا ہماری مدد کرتا ہے۔ نمبر 7، 7واں فائدہ کون سا ہے؟ قومی ترقیاتی منصوبوں کی تشہیر۔ تشہیر کہتے ہیں مشہور کرنا یا پبلک کرنا، جیسے کسی چیز کی پبلسٹی کرنا، اس کو مشہور کرنا۔ میڈیا قومی اور صوبائی حکومتوں کے ترقیاتی منصوبوں کی تشہیر کرتا ہے، یعنی قومی اور صوبائی حکومتیں جو بھی حکومت آتی ہے اس نے کون کون سے ترقیاتی کام کیے ہیں، کس نے کون سی روڈ بنائی، کس نے ہاسپٹل بنائے، اسکول بنایا، ان سب کاموں کی پبلسٹی کرتا ہے، یعنی انہیں پبلک کرتا ہے، مشہور کرتا ہے، عوام کو آگاہ کرتا ہے کہ اس پارٹی نے یا اس حکمران نے جو اس سیاسی پارٹی نے یہ اچھا کام کیا ہے ملک یا قوم کے لیے۔ 8واں فائدہ ہے تعلیم، جو کہ سب سے اہم ہے، تعلیم۔ میڈیا تعلیمی امور، تعلیمی پالیسیاں اور تعلیمی پروگرامز پیش کرتا ہے۔ طلباء علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسباق سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انٹرنیٹ اور ریڈیو بھی تعلیم کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جی، اب تعلیمی امور، تعلیمی پالیسیاں اور تعلیمی پروگرامز آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے آج کل کووڈ-19 کی وجہ سے اسکولز بند ہیں یا یونیورسٹیز بند ہیں، تو کیا ہے، کس طرح آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ آپ میڈیا، یہ ذرائع ابلاغ ہیں جن کے ذریعے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں اور آپ یوٹیوب چینل پہ اپنا یہ لیکچر سن سکتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے PDF نوٹس بھیجے جاتے ہیں، وہ بھی ایک سورس ہے، ذرائع ابلاغ ہے کہ آپ تک کام پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں یوٹیوب چینلز پہ، یہ بھی ایک سورس ہے۔
یعنی یہ میڈیا یا ذرائع ابلاغ ہیں جن کے ذریعے آپ اس وقت جب تمام اسکول تمام یونیورسٹیز بند ہیں تب بھی آپ گھر بیٹھے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یہ ایک یونیورسٹی ہے جس کا ایک چینل ہے، جو طلباء و طالبات اس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اپنے اسباق سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی وہ اپنا تمام سبق وہاں سے سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ اور ریڈیو بھی تعلیم کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب آپ ریڈیو میں بھی کوئی اگر معلوماتی پروگرام لگا ہوا ہے تو آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہی ہوگا، اگرچہ آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن سن تو سکتے ہیں۔ اور انٹرنیٹ وہی بات کہ انٹرنیٹ پر آپ کو کوئی بھی لفظ سمجھ نہیں آتا، آپ کسی کی ہسٹری جاننا چاہ رہے ہیں یا آپ جاننا چاہتے ہیں کوئی چیز کیسے بنی ہے، ہر چیز کے بارے میں انفارمیشن موجود ہے۔ آپ جسٹ گوگل کھولتے ہیں اور اس پر آپ لکھیں آپ کو جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ کو وہ پورا ڈیٹا مل جاتا ہے، پوری انفارمیشن آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ 9واں فائدہ کون سا ہے؟ جرائم کا خاتمہ۔ جرائم جرم کی جمع ہے۔ میڈیا جرائم کی خبروں کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ لوگ جرم سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جی اب کیا ہے کہ جیسے ہی پتہ لگتا ہے فلاں جگہ پر کسی نے چوری کر لی یا ڈکیتی ہو گئی یا کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور پھر اس کے بعد اس کی سزا بتائی جاتی ہے تو لوگ نفرت کرتے ہیں ایسے جرائم سے، ایسے کاموں سے جس سے دوسرے کو نقصان پہنچے۔ یہ تو تھے فوائد، یعنی جو اچھے اثرات تھے ہماری زندگی پر۔ اب ہیں نقصانات۔ ذرائع ابلاغ کے نقصانات کیا ہیں ہماری زندگی میں، یعنی منفی اثرات کون کون سے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، جھوٹی خبریں اور افواہیں۔ جھوٹی خبریں اور افواہیں۔ افواہیں یعنی کوئی بات نہیں بھی ہوتی تو اس بات کو پھیلا دینا بلا وجہ اور جس سے لوگوں میں خوف پیدا ہو جائے۔ بعض میڈیا چینل وقتی مفادات کی خاطر مبالغہ آرائی اور افواہوں کو بڑھا چڑھا کر نشر کرتے ہیں۔ بم دھماکوں، خودکشی اور اخلاقی جرائم کی خبروں سے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ایسی خبروں سے میڈیا کو اجتناب کرنا چاہیے۔ جی کہ کچھ چینل ایسے ہیں جو وقتی مفادات یعنی تھوڑی دیر کے لیے جو ان کو فائدہ پہنچتا ہے اس کی خاطر وہ کیا کرتے ہیں، وہ باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کر دیتے ہیں، خبروں کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ لوگ ڈر جاتے ہیں۔ بم دھماکے اور خودکشی مطلب جتنا واقعہ ہے آپ اتنا ہی بیان کریں، اس طریقے سے بیان نہ کریں کہ لوگوں کو اپنے گھروں میں بیٹھے خوف طاری ہو جائے۔ ایسی خبروں سے میڈیا کو اجتناب کرنا چاہیے، یعنی احتیاط کرنی چاہیے کہ لوگوں سے اس میں خوف پیدا ہو جائے گا، لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسرا نقصان کون سا ہے؟ جرائم کی رپورٹنگ۔ بعض اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی چینلز خبروں میں سنسنی خیز مواد شامل کر کے جرائم کی خبروں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ جی وہی بات کہ خبر اگر تھوڑی ہے، چھوٹی خبر ہے، نارمل ہے تو اس کو ایسے الفاظ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، یعنی سنسنی خیز مواد کہ جس سے لوگوں میں خوف پیدا ہو جائے، تو یہ غلط ہے۔ پیمرا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ پیمرا کیا ہے؟ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا مخفف ہے، یعنی پیمرا ادارہ ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا مخفف ہے۔ تیسرا نقصان کون سا ہے؟ فیشن کی وبا۔ فیشن کی وبا۔ ٹیلی ویژن اور پرنٹ میڈیا میں نئے ملبوسات،
پرس اور پرفیوم وغیرہ کی نمائش کی وجہ سے لوگوں میں فیشن سے بھرپور زندگی گزارنے کا شوق بڑھ گیا ہے۔ اسے کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ جی، کہ ٹیلی ویژن اور میڈیا کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہی ہے، فیشن شوز دکھائے جاتے ہیں یا اور نمائش کی جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں فیشن کا جو ایک شوق ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہی اب تو پھیل چکا ہوا ہے کہ نئے نئے ملبوسات پہننے ہیں، یہ والا پرس لینا ہے، اچھے سے اچھا پرفیوم لینا ہے۔ اسے کنٹرول کرنا چاہیے۔ اب تو طلباء و طالبات زیادہ تر مغربی معاشرے کے فیشن کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، اسے اپنایا گیا ہے۔ یہ غلط ہے۔ ہم کیونکہ اسلامی ہمارا ملک ہے اور ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ ان کے فیشن کو اور ان کے کلچر کو فالو کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہمیں ہمارے مذہب نے، دین اسلام نے درس دیا ہے، اس کے مطابق اپنا لباس پہنیں۔ اسی لیے اسے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ طلباء و طالبات، ہمارا دوسرے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ طلباء و طالبات، اب ہم اپنا تیسرے دن کا کام شروع کریں گے۔ ہمارا ٹاپک ہے سیاسی عمل میں میڈیا کا کردار۔ کیا ہے؟ سیاسی عمل میں میڈیا کا کردار۔ موجودہ دور میں میڈیا کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ سیاسی عمل اور رائے عامہ ہموار کرنے میں میڈیا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ موجودہ دور میں میڈیا کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ کیوں بڑھ گئی ہے؟ کیونکہ ہمیں ہر خبر، ہر اطلاع میڈیا کے ذریعے گھر بیٹھے، بلکہ ہم کہیں پر بھی ہوں تو ہمیں وہ اطلاع مل جاتی ہے، تو اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ہم نے اب بھی کچھ اس کے فوائد پڑھے تو اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ سیاسی عمل اور رائے عامہ ہموار کرنے میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے۔ میڈیا عوامی تاثرات کو سیاستدانوں اور حکومتی ایوانوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ عوامی رد عمل کا جواب دینے کے لیے سیاستدان اور حکومتی افراد پریس کانفرنسز کے ذریعے، ریڈیو یا ٹی وی کا سہارا لے کر رائے عامہ ہموار کرتے ہیں۔ یوں عوام اور حکومت کے مابین رابطہ بحال رکھنے میں میڈیا ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت ہر گھر تو نہیں جا سکتی، نہ وہ علاقوں نہ محلوں میں آ سکتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک سروے ہوتا ہے۔ اس سروے میں عام لوگوں کی رائے لی جاتی ہے حکومت کے بارے میں کہ حکومت کیسا کام کر رہی ہے، کیا آپ کو سہولتیں مہیا ہیں، میسر ہو رہی ہیں، یا جو آپ کے مطالبات ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک سروے کیا جاتا ہے جس میں عام لوگوں کی رائے جانی جاتی ہے۔ کیونکہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت کا مطلب ہے عوام کی حکومت، یعنی جس عوام چنتی ہے ووٹ کے ذریعے کہ کون حکمران منتخب ہوگا۔ اب عوام نے حکمران تو چن لیا، لیکن حکمران نے، یعنی جسے حکومت دی گئی ہے، ملک کی باغ ڈور جس کے ہاتھ میں دی گئی ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں کچھ عوام کے لیے۔ اب کیا وہ اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں؟
عوام کی رائے لی جاتی ہے اس بارے میں، اور پھر اچھی رائے ہو تب بھی اس کو پبلک کیا جاتا ہے، اور اگر عوام مطمئن نہ ہو کہ نہیں ہمیں یہ سہولت نہیں دی گئی یا ہمیں ہمارا یہ مطالبہ جائز مطالبہ پورا نہیں کیا گیا، تو یہ بھی حکومت یا سیاستدانوں تک بات پہنچائی جاتی ہے، اور اس کا عوام کے اس رائے کا یا اس جو ان کا رد عمل ہوتا ہے اس کا جواب دینے کے لیے سیاستدان اور حکومتی افراد پریس کانفرنسز کرتے ہیں، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے حکومت سے بات چیت کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہوں گے آج اس وزیر نے تقریر کی، آج وزیر اعظم تقریر کر رہے ہیں، آج وزیر اعلیٰ تقریر کر رہے ہیں۔ تو کیوں کرتے ہیں؟ عوام تک اپنی بات پہنچانے کے لیے، اپنا موقف عوام تک پہنچانے کے لیے۔ میڈیا سیاسی صورتحال، سیاسی پارٹیوں کی سرگرمیوں اور حکومتی پالیسیوں پر تبصرے پیش کرتا ہے، یعنی حکومتی پالیسیاں، حکمت عملی کہ کون سی سیاسی پارٹی کی صورتحال کیا ہے، وہ ان کی کیا سرگرمیاں ہیں، یعنی وہ کیا کرتے ہیں، اور پھر ان پر جو حکمت عملی ہے، حکومت کی حکمت عملی ہوتی ہے، جیسے ہر چیز کو، ہر کام کو کرنے کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے، اسی طرح حکومت بھی ملک کو چلانے کی پلاننگ کرتی ہے۔ اس حکمت عملی پر تبصرے کیے جاتے ہیں کہ آیا یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا عوام کے لیے۔ میڈیا عوام کو باخبر رکھتا ہے، یعنی ہر پل کی خبر عوام تک پہنچتی ہے۔ جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے عوام اور حکومت کے درمیان رابطہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس سلسلے میں میڈیا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جی، کیونکہ جمہوری اقدار ہے، ہمارا ملک جمہوری ہے، تو کیا ہے کہ جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے، پھیلاؤ کے لیے عوام اور حکومت کے درمیان تعلق یعنی رابطہ ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں کون اہم کردار ادا کر رہا ہے؟ میڈیا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے اشتہارات اور اخباری رپورٹوں میں جانبداری۔ جانبداری یعنی یک طرفہ رہیں، ایک طرف۔ اشتہارات اور اخباری رپورٹوں میں جانبداری۔ پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل ہے۔ ہر صوبے کے لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بہت سے ملک دشمن عناصر صوبوں کے مابین تعصب اور تنگ نظری کو ہوا دیتے ہیں۔ ہمارے اخبارات کو چاہیے کہ وہ ایسی رپورٹیں، کالم، تحریریں اور اشتہارات شائع نہ کریں جس سے تعصب اور تنگ نظری پیدا ہو، بلکہ محبت، یکجہتی، مساوات، رواداری اور حب الوطنی کے جذبات کو فروغ دیں تاکہ ملک دشمن عناصر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ عوامی خواہشات کی پاسداری کا خیال رکھا جائے اور محبت، بھائی چارے اور خیر سگالی کے جذبے کو فروغ دیا جائے۔ طلباء و طالبات، پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل ہے اور ہر صوبے کی زبان، رہن سہن، ثقافت مختلف ہے ایک دوسرے سے، اور بہت سے جو ملک دشمن عناصر ہوتے ہیں وہ صوبوں کے درمیان، وہ کیا کرتے ہیں؟ صوبوں کے درمیان تنگ نظری اور تعصب کو ہوا دیتے ہیں، یعنی اختلافات پیدا کرتے ہیں۔ اب ہمارے جو اخبارات ہیں یا رپورٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ ایسی رپورٹس یا کالم یا کوئی بھی اشتہار ایسا شائع نہ کریں جس سے صوبوں کے مابین تنگ نظری پیدا ہو یا صوبوں میں اختلاف پیدا ہو، بلکہ محبت، یکجہتی، مساوات، رواداری اور حب الوطنی کے جذبات کو فروغ دیں، بلکہ ان کو سمجھایا جائے، ایسے اشتہارات شائع کریں یا ایسے کالم یا ایسی تحریریں لکھیں جس سے یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم سب پاکستانی ہیں،
ہم سب کا وطن ایک ہے، حب الوطنی یعنی وطن سے محبت کا جذبہ پیدا کریں، برابری اور رواداری اور آپس میں محبت، اس طرح کے اشتہارات کو شائع کریں، بجائے اس کے کہ صوبوں میں تعصبات یا تنگ نظری پیدا ہو یا اختلافات پیدا ہوں۔ محبت اور مساوات والے کالم یا رپورٹس اور تحریریں لکھنی چاہیے۔ عوام کی خواہشات کی پاسداری کا خیال رکھا جائے اور محبت، بھائی چارے اور خیر سگالی کے جذبے کو، یعنی اچھے خیالات کے جذبے کو، جسے حسن ظن کہا جاتا ہے، اس جذبے کو فروغ دینا چاہیے، بھائی چارے کو، کہ ہم سب ایک ہیں۔ اشتہارات کے اندر کسی قسم کا تعصب نہ برتا جائے، ایسے خاکے شائع نہ کیے جائیں جس سے کسی عقیدے یا مذہب کی توہین ہو۔ جی بالکل، کہ کسی بھی ایسا کوئی بھی آپ تحریر، کالم، رپورٹ، اشتہار ایسا نہ لکھیں، ایسا بالکل کوئی اشتہار شائع نہ کریں جس سے دوسرے مذہب کے لوگوں کو تکلیف پہنچے، ان کی دل آزاری ہو، یا کسی دوسرے عقیدے کے لوگوں کو۔ غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کرنی چاہیے۔ اخبارات کو لوگوں کو تعصبات سے باہر نکالنے کے لیے مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان کو لسانی، علاقائی اور مذہبی تعصبات کی آماج کا نہ بنایا جائے۔ جی، کہ غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ دو لوگ ہیں، آپ ایک کی سائڈ پر ہیں، تو اگر وہ غلط بھی ہے تو آپ بس اسی کی سائڈ لیں۔ نہیں، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں اور صحیح والے کو صحیح کہیں، اور لوگوں کو اختلافات سے باہر نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان کو لسانی کہتے ہیں زبان، علاقائی اور مذہبی تعصبات کی آماج کا نہ بنایا، یعنی جگہ نہ بنایا جائے اس کو ایسے اختلافات کی۔ مذہب ہمارا جو ملک ہے اور آئین ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ تمام لوگوں کو اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہے، تو ہمیں ہرگز ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے ٹیلی ویژن معلومات کا سب سے اہم ذریعہ۔ کیا ہے؟ ٹیلی ویژن معلومات کا سب سے اہم ذریعہ۔ جی، ٹیلی ویژن معلومات کا سب سے اہم ذریعہ ہے، جس میں ہم سننے کے ساتھ ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں، جس میں ہم آواز تو سنتے ہیں لیکن ہم دیکھ بھی سکتے ہیں۔ چینی کہاوت ہے، چینی سے مراد یعنی چائنا، چائنیز لوگوں کی، چینی لوگ جو ہیں ان کی کہاوت ہے کہ ایک تصویر 1000 الفاظ سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ ایک تصویر 1000 الفاظ سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے، یعنی ایک تصویر جو آپ نے دیکھی وہ 1000 الفاظ سے زیادہ مؤثر ہے۔ اب ایک تصویر ہے، آپ یہاں پر مثال لے لیں کہانی پیاسے کوے کی۔ اب جب آپ تصویر دیکھتے ہیں تو اس تصویر میں ہی آپ کو پوری سٹوری سمجھ آ جاتی ہے، اور جب آپ کہانی پڑھتے ہیں تو آپ پوری کہانی پڑھتے ہیں تو تب آپ کو سمجھ آتی ہے، لیکن جب آپ تصویر دیکھ رہے ہیں تو تصویر میں آپ کو فوراً سمجھ آ جاتا ہے۔ اسی لیے ٹیلی ویژن پیغام رسانی کے حوالے سے ابلاغ عامہ کا مؤثر ترین اور مقبول ترین ذریعہ ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ابلاغ عامہ کا مقبول ترین ذریعہ کون سا ہے؟ ٹیلی ویژن کا مقصد ایسے پروگرام پیش کرنا ہے جس سے ناظرین تک اطلاعات و معلومات، تعلیم و تربیت اور تفریح کا سامان میسر ہو۔ علاوہ ازیں ٹیلی ویژن پر ناظرین کے لیے ایسے دلچسپ و معلوماتی، تعلیمی،
تفریحی، سماجی اور معاشرتی موضوعات پر مبنی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں جن سے ناظرین کی بڑی تعداد لطف اندوز ہوتی ہے۔ ٹیلی ویژن پر ملکی اور غیر ملکی حالات کی خبریں پیش کی جاتی ہیں، اس لیے اس کا اثر دیگر ذرائع ابلاغ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ابلاغ عامہ یعنی ذرائع ابلاغ کا مقبول ترین ذریعہ کون سا ہے؟ ٹیلی ویژن ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں آواز تو سنائی دیتی ہے لیکن تصویر بھی دکھائی دیتی ہے، اور ٹیلی ویژن ایسے پروگرام پیش کرتا ہے جس میں ناظرین کہتے ہیں دیکھنے والوں کو، دیکھنے والوں کے لیے اطلاعات جیسے خبریں، معلومات، انفارمیشن۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بڑے انفارمیٹیو ڈرامے یا کالمز ہوتے ہیں جن میں دکھایا جاتا ہے کہ کون سی جگہ کہاں پر واقع ہے، کس نے تعمیر کی اور اس کی پوری ہسٹری، تعلیم و تربیت اور تفریح، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ٹیلی ویژن پر پروگرامز ہوتے ہیں، اور بہت سے چینل ہیں جو صرف اسی لیے مختص کر دیے گئے ہیں تعلیم و تربیت کے لیے۔ اس کے علاوہ دیکھنے والوں کے لیے تعلیمی، تفریحی، سماجی اور معاشرتی موضوعات پر مبنی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کرکٹ میچ آپ ٹی وی پر بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں، ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، اور بھی بہت سے انٹرٹینمنٹ پروگرامز ہوتے ہیں، اور ملک میں جو حالات چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو اسی کے ذریعے پتہ لگتے ہیں، اور پھر جو ملک کی صورتحال ہے یا حالات حاضرہ ہوتے ہیں ان پر تبصرے، تجزیے، ڈیبیٹس، اس قسم کے پروگرامز بھی دکھائے جاتے ہیں، جس سے دیکھنے والوں کی زیادہ تعداد لطف اندوز ہوتی ہے اور استفادہ بھی حاصل کرتی ہے، یعنی لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، ان کے نالج میں، ان کی انفارمیشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن ہمیں ملکی اور غیر ملکی حالات کی خبریں بھی پیش کرتا ہے، یعنی ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے، اور دوسرے ممالک یعنی جو باہر کے ملک ہیں ادھر کیا ہو رہا ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے اس کا اثر دیگر ذرائع ابلاغ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سے ذرائع ابلاغ کا اثر زیادہ ہے، تو ٹیلی ویژن کا جو اثر ہے وہ دیگر ذرائع ابلاغ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ طلباء و طالبات، ہمارا تیسرے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم اپنا چوتھے دن کا کام شروع کریں گے۔ ہمارے چوتھے دن کے کام میں ہے مشق۔ یہ تمام کام آپ کو PDF نوٹس کی صورت میں بھیجا جا چکا ہے۔ طلباء و طالبات، میں آپ کو ایک دفعہ یہ تمام سوالات پڑھ کے سنا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک دن میں کتنے سوال یاد کرتے ہیں۔ آپ کو یہ کام PDF نوٹس کی صورت میں بھیجا جا چکا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ ایک دن میں 1 سوال یاد کریں، 2 سوال یاد کریں یا 3 کریں۔ میں آپ کو یہ سوالات پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے، ذرائع ابلاغ کے مختلف ذرائع پر نوٹ لکھیں۔ ذرائع ابلاغ کے مختلف ذرائع کون کون سے ہیں؟ اخبارات و رسائل، ٹیلی کمیونیکیشن، ریڈیو، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ، یہ ذرائع ابلاغ کے مختلف ذرائع ہیں، ان پر نوٹ لکھنا ہے، تفصیل بتانی ہے ان کے بارے۔ دوسرا سوال ہے جی، ذرائع ابلاغ کے فوائد۔ ذرائع ابلاغ کے فوائد کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 فکری رہنمائی، نمبر 2 سماجی مسائل کا حل، نمبر 3 سیاسی آگہی، نمبر 4 قومی یکجہتی، نمبر 5 صحت اور طبی مسائل، نمبر 6 تفریح مہیا کرنا، نمبر 7
تعلیم. نمبر 8 جرائم کا خاتمہ. تیسرا سوال ہے سیاسی عمل میں میڈیا کا کردار. سیاسی عمل میں میڈیا کا کردار کیا ہے اس بارے بتانا ہے. یہ تھے لانگ کویسچنس. اب آگے ہیں مختصر سوالات کے جوابات، یعنی شارٹ کویسچنس جو لیسن کے اندر سے، باب کے اندر سے ہی آپ سے پوچھے جاتے ہیں وہ. سوال نمبر 1، ریڈیو پاکستان کی نشریات دنیا کے کتنے ممالک میں پہنچتی ہیں؟ 81 ممالک میں. سوال نمبر 2، پاکستان ٹیلی ویژن پر مختصر نوٹ لکھیں. سوال نمبر 3، انٹرنیٹ کے 3 اہم فوائد بیان کریں. کون کون سے ہیں؟ معلومات کا تبادلہ. نمبر 2، تعلیم کو پھیلانے میں مدد. نمبر 3، قرآن پاک کی تفسیر. سوال نمبر 4 ہے اخباری رپورٹ کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 5، پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز کب اور کہاں سے ہوا؟ جی اس کے بعد ہے خالی جگہ پر کریں. اگلا سوال کیا ہے؟ خالی جگہ پر کریں. نمبر 1، کمپیوٹر ڈیش رسانی کا بہترین ذریعہ ہے. کمپیوٹر کس کا بہترین ذریعہ ہے؟ پیغام رسانی کا بہترین ذریعہ ہے. کمپیوٹر ڈیش رسانی کا بہترین ذریعہ ہے. پیغام رسانی کا بہترین ذریعہ ہے. دوسرا ہے ڈیش اطلاعات اور معلومات اور تفریح کا بہترین ذریعہ ہیں. تو کیا ہے؟ اخبارات. اخبارات کس کا بہترین ذریعہ ہے؟ اطلاعات و معلومات اور تفریح کا. نمبر 3 ہے جی ذرائع ابلاغ کی وجہ سے دنیا ڈیش بن چکی ہے. ذرائع ابلاغ کی وجہ سے دنیا کیا بن چکی ہے؟ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. دنیا کیا بن چکی ہے؟ گلوبل ولیج، یعنی سمٹ گئی ہے. نمبر 4 ہے پاکستان میں دنیا کے جدید ترین ڈیش موجود ہیں. پاکستان میں دنیا کے جدید ترین کیا موجود ہیں؟ ذرائع ابلاغ موجود ہیں. یعنی پاکستان میں وہ تمام ذرائع موجود ہیں، جدید ذرائع موجود ہیں جس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. نمبر 5، ڈیش معاشرے کو فکری رہنمائی فراہم کرتا ہے. معاشرے کو فکری رہنمائی کون فراہم کرتا ہے؟ میڈیا. میڈیا کیونکہ عوام کو ہر چیز سے باخبر رکھتی ہے، اسی لیے وہ فکری رہنمائی مہیا کرتا ہے. اگلا سوال ہے جی غلط اور درست فکرات کی نشاندہی. کیا ہے؟ غلط اور درست فکرات کی نشاندہی. نمبر 1، کتب اور اخبار تحریری شکل میں ہوتے ہیں. درست ہے. نمبر 2، ٹیلی ویژن دور قدیم کی ایجاد ہے. قدیم کہتے ہیں پرانے کو، تو کیا ٹیلی ویژن پرانے دور کی ایجاد ہے؟ جی نہیں، یہ غلط ہے کیونکہ ٹیلی ویژن دور جدید کی ایجاد ہے. نمبر 3، کمپیوٹر 20ویں صدی کی اہم ترین ایجاد ہے. جی بالکل درست ہے یہ. نمبر 4، اخباری رپورٹ اشتہار کی طرف راغب کرتے ہیں. غلط. نمبر 5، ذرائع ابلاغ رائے عامہ کو بہت جلد متاثر کرتے ہیں. درست. اگلا سوال ہے جی درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. یعنی MCQs ہیں، آپ کو مختلف آپشنز دی جائیں گی، اس میں سے صحیح والے پر نشان لگانا ہے. نمبر 1، کمپیوٹر کب ایجاد ہوا؟ 20ویں صدی، 21ویں صدی یا 19ویں صدی؟ تو کمپیوٹر 20ویں صدی میں ایجاد ہوا. پہلے والا درست ہے. نمبر 2،
پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز کس شہر سے ہوا؟ کراچی سے، ملتان سے یا لاہور سے؟ لاہور مرکز سے ہوا تھا۔ نمبر 3، پاکستان کی کتنے فیصد آبادی ریڈیو کی نشریات سے استفادہ کرتی ہے؟ پاکستان کی کتنے فیصد آبادی ریڈیو کی نشریات سے استفادہ کرتی ہے؟ 96، 90 یا 80؟ تو کتنے فیصد آبادی جو ہے وہ ریڈیو کی نشریات سے فائدہ حاصل کرتی ہے؟ 96%، 92%۔ پاکستان کی کتنے فیصد آبادی ریڈیو کی نشریات سے استفادہ کرتی ہے؟ 92%، 90% یا 80%؟ تو 92%۔ نمبر 4، پیغام رسانی کا تیز ترین ذریعہ کون سا ہے؟ ریڈیو، انٹرنیٹ، فیکس؟ تو کون سا ذریعہ تیز ترین ہے؟ انٹرنیٹ۔ 5واں ہے جی، ہم خبریں سن اور دیکھ سکتے ہیں بذریعہ ریڈیو سے تو صرف آواز آتی ہے۔ اخبارات، اس میں صرف ہم تحریر کیا ہوا پڑھ سکتے ہیں۔ اور ٹیلی ویژن میں ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ آگے ہے جی، پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کا سربراہ کیا کہلاتا ہے؟ ڈائریکٹر، گورنر یا پھر چیئرمین؟ تو پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کا سربراہ چیئرمین کہلاتا ہے۔ کسی چیز کی فروخت یا خرید کا اعلان کیا کہلاتا ہے؟ نمبر 1، پروگرام، نمبر 2، اشتہار، نمبر 3، اخباری خبر۔ کہ کسی چیز کی فروخت یا خرید کا اعلان یعنی تشہیر کرنا، پبلک کرنا اس کو، تو وہ کیا ہے؟ اشتہار کہلاتا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی ترقی کی وجہ سے اب دنیا بن گئی ہے گلوبل سٹی، گلوبل کنٹری، گلوبل ولیج۔ تو کیا بن گئی ہے؟ گلوبل ولیج۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز کس سن میں ہوا؟ 1964، 1956، 1966؟ تو کون سے سن میں ہوا؟ 1964۔ لاکھوں کمپیوٹرز کے باہمی رابطے کا نام ہے؟ جی، کمپیوٹر جو ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، باہمی رابطہ ہو جاتا ہے، کیسے ہو جاتا ہے؟ ای میل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے یا کمپیوٹر کے ذریعے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے۔ اگلا سوال ہے، عبارت کو ملا کر جملہ مکمل کریں۔ یعنی عبارتیں دی گئی ہیں، ان کو اس طرح ملانا ہے کہ جملہ مکمل ہو جائے۔ ٹیلی ویژن دور جدید کی اہم ایجاد ہے۔ نمبر 2، انٹرنیٹ لاکھوں کمپیوٹرز کے باہمی رابطے کا نام ہے۔ نمبر 3، رپورٹ لکھنے والا اپنی رائے نہیں دے سکتا۔ ذرائع ابلاغ نے بہت ترقی کی ہے۔ نمبر 5، تیز رفتار پیغام رسانی کو ای میل کہا جاتا ہے۔ طلباء و طالبات، ہمارا باب نمبر 6 ذرائع ابلاغ مکمل ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو اس باب میں یا اس لیکچر میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اسکول کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔